بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا ایسا مہینہ ہے جس میں 30 دن کے لیے شدید گرمیوں یا سردیوں میں ہم اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو مکمل طور پر ترک کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ذاتی محاسبے کا مہینہ ہے۔ یہ اپنی ذات کے حوالے سے نظر ثانی اور اصلاح کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت ہے۔ اس کے ذریعے مومنین میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صبر اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور نہ صرف ایک جسمانی عبادت ہے بلکہ نفسیاتی ریاضت بھی، کیونکہ وہ اس سے اپنی خواہشات پر غلبہ پا لیتا ہے اور روزمرہ انسانی عادات کے شکنجوں سے آزاد ہو کر صرف اپنے پروردگار کی رضامندی کے لیے اپنی خواہشات سے دستکش ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ 2، نماز قائم کرنا۔ 3، زکوٰۃ دینا۔ 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے 4 رکن ہیں، اور پھر ان 4 چیزوں میں سے بھی نماز اور روزہ کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ریان مخصوص ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ روزے کے فضائل سے کتب احادیث بھری پڑی ہے، ان میں سے سب سے نمایاں یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اسی تقوی کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات شب قدر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس برکت و رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہیں ہوگی۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کریں۔
یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئے اور فحش اور گندی فلموں سے وقت گزاری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا اور جمع جو حلال تھی ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے بنائے جا رہے ہیں، اس طرح روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں۔ تو انسان پر واجب ہے کہ وہ توبہ کی طرف جلدی کرے اور منکرات سے دور رہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے اور رمضان کا روزہ چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جس نے بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑا اور توبہ بھی نہیں کی تو ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کی کفایت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس کی صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا۔ تقریباً اسی بات کو اس حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا ہے، جو ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زکوٰۃ صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔